بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کی آمد ہے، تو میں انشاءاللہ رمضان کی ہر تراویح پہ کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتا رہوں گا کہ ہر تراویح جو ہے اس کے مضامین کیا ہیں، قرآن پاک ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے، قرآن پاک ہمیں کیا بتاتا ہے، ہماری انفارمیشن میں کیسے اضافہ کرتا ہے۔ تو آج آپ کی خدمت میں کچھ اقتباسات جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں رمضان المبارک کے مہینے سے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ قرآن پاک کے نزول اور احکام قرآنی کے نفاذ کے لیے ایک تیاری کا، ایک پریپریشن کا اور ایک تربیت کا مہینہ ہے، جس کے اندر انسان جو ہے بالخصوص اس مہینے کے اندر انسان جو ہے جسمانی اور روحانی طور پہ جو ہے وہ اپنی تربیت لیتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے جو ہیں وہ اسی ایک سلسلے کی کڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان کا وہ جو مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا، قرآن پاک نازل کیا گیا۔ پہلی چیز تو یہ ہے قرآن پاک کا نزول، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، یعنی انسان کو وہ گائیڈ کرتا ہے، اس کے لیے گائیڈنس ہے۔ پہلی چیز جو ہے وہ نزول ہے، نزول قرآن۔ دوسری چیز جو ہے وہ گائیڈنس ہے، یعنی ہدایت۔ اس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والے واضح دلائل ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یعنی آرگومنٹس جو ہیں اس کے اندر کون سے ہیں، اور اس میں ایویڈنسز جو ہیں وہ کس چیز کے بارے میں دی گئی ہیں، وہ ڈفرینشیٹ بٹوین رائٹ اینڈ رانگ۔ یعنی تیسری چیز ہمیں جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم حق و باطل یعنی غلط اور صحیح کے درمیان تمیز کر سکیں۔ اس لیے جو اس مہینہ میں حاضر ہو تو وہ اس مہینہ میں روزے رکھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر آ گیا، اس کا اللہ کا حکم آ گیا کہ جو اس مہینے کو پائے وہ ضرور اس مہینے کے جو ہے وہ روزے رکھے، یعنی اگر اس کی صحت اجازت دیتی ہے۔ باقی جو اللہ تعالیٰ نے اور شریعت نے ہمیں اس کے بارے میں احکامات دیے ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کا جو نزول ہے وہ جس گھڑی ہوا، وہ یہ گھڑی تقاضا کرتی ہے کہ اس گھڑی اس کے نفاذ کے راستہ میں تمام رکاوٹوں کو، تمام قسم کی جو obstacles ہیں، جو hurdles ہیں، ان کو دور کر دیا جائے۔ اس میں ایک بڑی اور اولین جو رکاوٹ ہے وہ خواہشات نفسانی ہے، یعنی خواہشات نفس ہیں، اور دوسری رکاوٹ جو ہے وہ شیطان ہے، یعنی جو سیٹنک ایکٹیویٹیز ہیں۔ تیسری رکاوٹ شیطانی اور طاغوتی قوتیں ہیں۔ خواہشات نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے بڑی جو ڈھال ہے، جو سب سے بہترین ٹیکنیک اور میتھڈ ہے، وہ روزہ ہے، یعنی فاسٹنگ ہے۔ شیاطین کو روزہ دار پر اثر انداز ہونے سے روکنے کے لیے رمضان المبارک میں شیاطین کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، انہیں جو ہے وہ جکڑ دیا جاتا ہے۔ تب نفس کو بندگی رب کے لیے تیار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو جب تک انسان جو ہے بے راہ روی کا شکار رہتا ہے، وہ شیطان کی بندگی کرتا رہتا ہے، تو پھر وہ رب حقیقی کی یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بندگی نہیں کر سکتا۔ تو جب شیطان کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، اس کو جکڑ دیا جاتا ہے، تو پھر وہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے انسان جو ہے وہ راغب ہو جاتا ہے اور اس کی عبادت کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں نفس کا اس قدر تزکیہ جو ہے ہو جاتا ہے کہ بعد میں وہ شیطان کے حملوں کا مقابلہ بآسانی کر سکتا ہے۔ شیطان اسے بہت ہی آسانی کے ساتھ اس پہ حملہ آور نہیں ہو سکتا، یعنی انسان کا جو ہے وہ تزکیہ نفس اتنا ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ طاغوتی اور شیطانی قوتوں کے سامنے آسانی کے ساتھ سینہ سپر ہو سکتا ہے۔ رمضان المبارک میں نزول قرآن کا یہ بھی تقاضا ہے کہ قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے، اس کو سمجھ کے پڑھا جائے، اور اس کے الفاظ و معنی پہ، اس کے مطالب و مفاہیم پہ غور کیا جائے۔ چنانچہ رمضان المبارک کے مہینہ میں جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر رات قرآن پاک کا دورہ کیا کرتے تھے، اور اس طرح سے رمضان مبارک کے مہینہ میں قرآن پاک کی تلاوت، اس کا دور اور تراویح میں اس کا ختم سنت رسول اور سنت خلفائے راشدین ہے۔ تلاوت قرآن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مبارک کام ہے۔ آپ کا دوسرا جو ہے مبارک کام وہ کتاب و حکمت یعنی قرآن و سنت کی تعلیم دینا، اور تیسرا مبارک کام جو ہے اس کے مطابق انسانوں کے نفوس اور معاشرے کا جو ہے وہ تزکیہ کرنا ہے، یعنی
تزکیہ نفس، اب تزکیہ نفس کس کا ہے؟ انسانوں کا ہے۔ انسان کہاں پہ رہتے ہیں؟ معاشرے کے اندر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کا تزکیہ نفس کرنا جو ہے وہ پورے معاشرے کا تزکیہ نفس کرنے کے مترادف ہے۔ ہم مجموعی طور پہ اگر سمجھ رہے ہوں کہ تزکیہ نفس جو ہے وہ کرنا بہت مشکل ہے یا ناممکن حد تک ہو جاتا ہے، تو پھر ہمیں خود کا محاسبہ کرتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کا یا کم از کم کسی ایک بندے کا جو ہے وہ تزکیہ نفس کرنے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کا تزکیہ نفس کیا ہے، افراد کا تزکیہ نفس کیا ہے، اور اس افراد کا یعنی انفرادی طور پہ تزکیہ نفس کرنے کے بعد مجموعی طور پہ جو ہے وہ تزکیہ ہوا ہے لوگوں کا۔ صحابہ کرام کو آپ نے تعلیم بھی دی اور تزکیہ بھی کیا۔ بعد کے ادوار میں علماء کرام نے آپ کی ان مبارک سنتوں کو زندہ رکھا۔ مختلف سطحوں پر تعلیم و تزکیہ کا اہتمام کیا گیا۔ خلافت اسلامیہ کے زوال کے بعد، ان کے ڈکلائن کے بعد اور استعماری قوتوں کے تسلط کے بعد قرآن پاک کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی گئی۔ قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے۔ سال بھر مدارس اور مساجد میں درس و تدریس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے مہینہ میں دن کو دورہ ہائے قرآن پاک اور رات کو تراویح میں پڑھے گئے حصہ کی تفہیم کا یعنی اس کی انڈرسٹینڈنگ کا خصوصی سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو کہ جو لوگ جو ہیں وہ تراویح کے اندر قرآن سنیں، اس کو وہ سمجھیں بھی۔ تو پہلے سمجھیں، سمجھنے کے بعد سنیں، تو اس میں ان کا جو قرآن کو سننا ہے یعنی تراویح کے دوران وہ ان کو بہت زیادہ لطف دے گا اور ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی اور وہ زیادہ سے زیادہ ایک اسلام کے اصولوں کے اوپر آسانی کے ساتھ عمل کر سکیں گے۔ اب قرآن پاک کے مضامین کا اگر ہم خلاصہ دیکھیں تو قرآن پاک کے مضامین کا خلاصہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ قرآن پاک اس کلمہ کی تشریح ہے۔ 85 یعنی 85 مکی صورتیں ہیں، 29 یعنی 29 مدنی صورتیں ہیں۔ اس کلمہ کی تفسیر و تشریح ہے، یعنی جو 114 کی 14 صورتیں ہیں وہ قرآن پاک کے جو مضامین ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمہ کی تفسیر و تشریح ہیں۔ بقول شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قرآن پاک کے مضامین کا خلاصہ جو ہے وہ 5 علوم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور ذات و صفات و اعمال کی عظمت، جلال و جمال کے ذریعے تذکیر یعنی جلال و جمال کے ذریعے تذکرہ کرنا۔ پھر دوسرا تذکرہ جو ہے کس کا ہے؟ قرآن قوموں کی تاریخ، اہل ایمان کی نصرت اور اہل کفر پر عذاب کے ذریعے تذکیر۔ اس میں قصص القرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت، ہجرت، جہاد و قتال فی سبیل اللہ، مغازی، غزوہ بدر، احد، احزاب، صلح حدیبیہ، فتح خیبر، فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ تبوک کے ذریعے نصرت اور غلبہ دین وغیرہ سب شامل ہیں۔ تیسری تذکیر کیا ہے کہ اس میں موت، قیامت، عالم برزخ، حشر و نشر اور جنت و دوزخ کی تمام آیات جو ہیں وہ شامل ہیں۔ چوتھا جو ہے تذکیر وہ کیا ہے کہ اس میں عبادات، معاشرت، معیشت، سیاست، تمدن، اخلاق و اعمال اور حکومت وغیرہ کے تمام معاملات، نکاح و طلاق، وراثت، تجارت کی حلت، سود، جوئے، شراب، زنا اور عمل قوم لوط کی حرمت اور اس نو کے تمام مضامین جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اور پانچویں تذکیر جو ہے وہ کیا ہے؟ اس میں کفار و مشرکین، یہود و نصارہ اور منافقین پر تنقید اور تمام حجت کی آیات اور صورتیں جو ہیں وہ اس میں شامل کی گئی ہیں۔ تو تذکیر کا حق جو ہے اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک قرآن پاک کو معاشرے میں منطبق نہ کیا جائے۔ مضامین کو پڑھتے ہوئے محسوس یہ ہوتا ہے، جو قرآن پاک کے مضامین ہیں، کہ ہم نزول قرآن کے دور میں ہیں، یعنی قرآن جو ہے وہ اتر رہا ہے، وہ قرآن پاک آج بھی ہماری رہنمائی کر رہا ہے، آج بھی ہمیں جاہلی معاشرے کو بدل کر علمی اور اسلامی بنانے پر آمادہ کرتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کے جو ہیں وہ بیسک مضامین جو اس کی تذکیر میں آتے ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں جو ہے بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ معلومات میں بھی حاصل کر رہا ہوں، یہ معلومات آپ تک میں پہنچا رہا ہوں، آپ اس سے مستفید ہوں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی، درست عمل کرنے کی، قرآن پاک اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے جو طریقے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔